بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 65 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو شرطہ وجود فعلات سے لے کر الا بعض النحات تک ہم پڑھیں گے۔ وقیل شرطہ وجود فعلا، اور ایک مذہب یہ بھی ہے ضعیف کہ فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث ہونی چاہیے۔ الف اور نون جس کے آخر میں ہو، یعنی صفت کے آخر میں ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہو۔ لأنہ متى کان مؤنثہ فعلا، کیونکہ جب اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر پائی جائے گی، لا یکون فعلانتن، تو فعلانتن جو ہے اس کے مؤنث نہیں ہو سکتی۔ فیبقى مشابہتہما لألف التانیث علی حالہا، تو بس اس کی مشابہت جو ہے تانیث کے دو الف کے ساتھ اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ ومن ثمۃ ای ومن اجل المخالفۃ فی الشرط، تو شرط میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف بھی کیا گیا رحمان میں، کہ رحمان جو ہے فی انہ منصرف او غیر منصرف، کہ رحمان جو ہے منصرف ہیں یا غیر منصرف۔ فانہ لیس لہ مؤنث، کیونکہ اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے۔ لا رحمہ، نہ تو اس کی مؤنث رحمہ آتی ہے، ولا رحمانتا، اور نہ اس کی مؤنث رحمانتا آتی ہیں۔ لأنہ صفت خاصۃ للہ تعالی، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا یطلق علی غیرہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ لا علی مذکر، نہ تو مذکر پر اس کا اطلاق صحیح ہے، ولا علی مؤنث، اور نہ مؤنث پر اس کا اطلاق صحیح ہے۔ فعلی مذہب من شرط انتفاء فعلانۃ فهو غیر منصرف، پس جس شخص نے یہ شرط لگائی تھی کہ فعلانۃ کا منتفی ہونا ضروری ہے، تو اس شخص کے مطابق یہ رحمان جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ رحمان کی مؤنث رحمانۃ نہیں آتی۔ وعلی مذہب من شرط وجود فعلا، اور جس نے یہ شرط لگائی تھی کہ فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث ہونی چاہیے، فہو منصرف، تو اس کے نزدیک جو ہے منصرف ہوگا، کیونکہ اس کی مؤنث جو ہے فعلا کے وزن پر نہیں ہے۔ دون سکرانہ، سکران جو ہیں یہ غیر منصرف ہے۔ فإنہ لا خلاف فی منع صرفی، کیونکہ اس کے غیر منصرف ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لوجود شرط علی المذہبین، کیونکہ دونوں مذہب کے مطابق شرط پائی جا رہی ہے۔ فإن مؤنثہ سکرا، کیونکہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہیں۔ لا سکرانۃ، سکرانۃ نہیں آتی۔ ودون ندمان، اور ندمان میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فإنہ لا خلاف فی صرفی، اس کے غیر منصرف ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لانتفاء شرط علی المذہبین، دونوں شرط، کیونکہ دونوں شرط کے مطابق جو ہیں دونوں مذہب کے مطابق جو ہے شرط منتفی ہیں۔ نہ تو اس کے ندمان جو ہیں اس کی جو ہم نے کہا تھا کہ ایک شرط یہ ہونے چاہیے کہ فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث ہو، لأن مؤنثہ ندمانۃ، اور ندمانۃ کے وزن پر مؤنث نہیں ہونی چاہیے، اور وہ پائی جا رہی ہے۔ لا ندمہ، اور ہم نے کہا تھا کہ فعلا کے وزن پر ہونا چاہیے، اور ندمہ جو ہے نہیں آتی، تو لہذا دونوں شرط جو ہیں وہ منتفی ہیں۔ ھذا اذا کان ندمان بمعنی الندیم، یہ تب ہے جب ندمان جو ہیں ندیم کے معنی میں ہو، دوست کے معنی میں ہو، یہ تب یہ اس طرح ہیں، پھر تب یہ منصرف ہیں۔ واما اذا کان بمعنی النادم، اور جب یہ نادم کے معنی میں ہوگا، یعنی نادم کا معنی ہوتا ہے پشیمان ہونا، فهو غیر منصرف بالاتفاق، تو پھر یہ بالاتفاق جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ لأن مؤنثہ ندمہ، کیونکہ اس کی مؤنث ندمہ آتی ہے، اور یہ شرط جو ہے وجودی شرط ہے، یہ پائے جانا چاہیے، اور وہ پائی جا رہی ہے۔ لا ندمانۃ، اور ندمانۃ جو ہیں وہ نہیں پائی جا رہی، لہذا اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا پھر یہ غیر منصرف ہوگا۔ وزن الفعل، یہاں سے مصنف جو اسباب منصرف میں سے وزن فعل کے بارے میں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وزن الفعل بھی اسباب منصرف میں سے ایک سبب ہے۔ وزن الفعل وهو کون الاسم علی وزن یعد من اوزان الفعل، وزن الفعل کہتے ہیں کہ اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو کہ فعل کے اوزان میں سے شمار کیا جائے۔ وهذا القدر لا يكفي في سببیت منع صرف،
اور اتنی حیثیت کا ہونا یہ غیر منصرف میں سبب بننے کے لیے کافی نہیں، بل شرط ہو فی احد الامرین، بلکہ احد الامرین شرط ہیں، اما ان یختص فی اللغۃ العربیۃ بالفعل، کہ وہ وزن فعل لغت العربیہ میں فعل کے ساتھ ہی خاص ہو، بمعنی اس معنی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ لا یوجد فی الاسم العربی الا منقولا من الفعل، کہ وہ وزن اسم عربی میں عربی اسم میں نہ پائے جائیں مگر فعل سے نقل کر پائے جائیں، کشمرہ، جس طرح کہ شمرہ جو ہے علی صیغۃ الفعل الماضی المعلوم من التشمیر ہے، جو کہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور شمرہ یشمر تشمیر سے ہیں، فإنہ نقل من هذه الصیغۃ، پھر نقل کر دیا گیا شمرہ کو اس صیغے سے، وجعل علما لفرس، اور ایک گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، وکذالک اثر لموضع، اثر یؤثر تاثیر کا مطلب ہوتا ہے پسلانا، تو پھر یہ ایک جگہ کا نام رکھ دیا گیا۔ وبذر لماء، بذر یہ پانی کا نام رکھ دیا گیا، وحزم لرجل، اور حزم جو ہے یہ آدمی کا نام، حزم کا معنی ہوتا ہے منہ بھر کر کھانا، اور بذر کا معنی مطلب ہوتا ہے فضول خرچی کرنا۔ افعال، یہ افعال ہے نقلت الی الاسمیت، جو منقول ہے اسمیت کی طرف۔ واما نحو بقمہ، بہرحال جو بقمہ ہے، اسم لصیغ معروف ہے، یہ معروف کا صیغہ ہے اور یہ اسم ہے، وہو الاندم، اور یہ ایک خاص قسم کے رنگ کو کہتے ہیں، وشلم علما لموضع بشام، اور شلم جو ہے یہ عالم ہے شام میں ایک جگہ کا، فہو من الاسماء العجمیۃ المنقولۃ الی العربیۃ، پس یہ وہ اسماء ہیں جو عجمی ہیں اور منقول ہیں عربی کی طرف، فلا یقدح فی ذلک الاختصاص، پس اس اختصاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ومثل ضرب علی البناء للمفعول، اور ضرب علی البناء للمفعول جو کہ مبنی للمفعول ہو، اذا جعل علما لشخص، جب یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، فإنه أيضا غیر منصرف للعالمیت وزن الفعل، تو پھر یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے عالمیت اور وزن فعل کی وجہ سے۔ وإنما قیدنا بالبناء للمفعول، اور ہم نے اس کو مقید کیا بناء للمفعول کے ساتھ، فإنه على البناء للفاعل، کیونکہ یہ جب مبنی للفاعل ہو، غیر مختص بالفعل، تو پھر یہ وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ اسم میں بھی پائے جاتا ہے۔ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى مَنْعِ صَرْفِهِ، اس کے غیر منصرف کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، إِلَّا بَعْضُ النُّحَاةِ، مگر بعض نحوی حضرات جو ہیں اس کے غیر منصرف کے قائل ہیں۔ وقیل شرطہ وجود فعلہ، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف اور نون یا تو اسم میں ہوں گے یا صفت میں، اگر یہ اسم میں ہو تو پھر اس کے علامت شرط ہیں، اگر صفت میں ہو تو اس کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس کے مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو۔ تو ایک اور مذہب اب بیان کیا جا رہا ہے جو کہ کمزور ہے، قیلہ کلمہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک اور شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر پائی جائے، کیونکہ جب ان کی مؤنث فعلہ کے وزن پر پائی جائے گی تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہیں ہے، تو اس کی مشابہت الف تانیث، الف ممدود، الف مکسورہ کے ساتھ باقی رہے گی اپنی حالت پر۔ وقیل شرط وجود فعلہ، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک شرط وجود فعلہ ہے، لأنه متا کان مؤنثه فعلہ، کیونکہ جب ان کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہوگی، لا یکون فعلانتن، تو فعلانتن نہیں ہو سکتی، فیبقى مشابہتهما لألف التانیث، پس اس کی مشابہت جو ہے باقی رہے گی تانیث کے دو الف کے ساتھ، علی حالها اپنی حالت پر۔ ومن ثمۃ ای ومن اجل المخالفت فی الشرط، یہ عبارت نکال کر علامہ جامی رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ من جو ہے من تعلیلیہ ہے، کہ اس شرط میں مخالفت کی وجہ سے پھر اختلاف ہوا رحمان کے متعلق بھی، کہ رحمان جو ہے ان کو منصرف پڑھا جائے یا غیر منصرف، تو اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ رحمان منصرف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ شرط تھی کہ انتفاع فعلانتن ہو، وہ اس میں پائی جا رہی ہے کیونکہ اس کی مؤنث رحمانتن نہیں آتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ منصرف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ شرط تھی کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہو، اور رحمان کی مؤنث سرے سے ہے ہی نہیں، تو رحمہ کے وزن پر کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن پھر اس قول پر اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ قول ثانی جو ہے، قول ثانی کے مطابق رحمان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک وجود فعلہ شرط تھی جس سے مقصود انتفاع فعلانتن ہے،
جیسے کہ مولانا جامی نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ رحمان کے مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہیں آتی، لہذا جب قول ثانی کے مطابق شرط پائی جاتی تو یہ تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، پھر اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک دونوں قولوں کے مطابق جو ہیں یہ انتفاع فعلانت جو ہیں وہ شرط ہیں، لیکن اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قول اول کے مطابق انتفاع فعلانت جو ہے مطلقاً شرط ہیں، خواہ دلیل لفظی موجود ہو یا دلیل لفظی موجود نہ ہو، اور قول ثانی کے مطابق وہ انتفاع فعلانت شرط ہیں لیکن جس پر دلیل لفظی بھی موجود ہو، اور وہ دلیل لفظی یہ ہے کہ فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث ہو۔ اور رحمان میں قول ثانی کے مطابق اگرچہ انتفاع فعلانت تو ہیں، اس کی مؤنث رحمانت نہیں آتی، لیکن اس پر دلیل لفظی بھی موجود نہیں ہے، یعنی اس کی مؤنث رحمہ کے وزن پر بھی نہیں آتی، لہذا ان کے نزدیک یہ منصرف ہوگا۔ اختلف فی رحمانہ، اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا رحمان میں، فی انہ منصرف، کہ یہ منصرف ہیں او غیر منصرف یا غیر منصرف ہیں۔ فإن لیس له مؤنث، کیونکہ اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے، لا رحمہ، نہ تو رحمہ اس کی مؤنث ہے، ولا رحمانتا، اور نہ اس کی رحمانتا مؤنث ہے، لأنہ صفت خاصۃ للہ تعالی، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لا یطلق علی غیرہ تعالی، اس کا اطلاق کسی اور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا، لا علی مذکر ولا علی مؤنث، نہ تو مذکر پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے نہ مؤنث پر۔ فعلی مذہب من شرط انتفاع فعلانت فہو غیر منصرف، جس نے یہ شرط لگایا ہے کہ فعلانت کا وزن نہیں پایا جانا چاہیے تو اس کے نزدیک یہ غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ رحمان کی کوئی رحمانت مؤنث نہیں ہے۔ وعلی مذہب من شرط وجود فعلا، اور جس شخص نے یہ شرط لگائی تھی کہ فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث ہونی چاہیے تو فہو منصرف، تو اس کے نزدیک یہ منصرف ہوگا، کیونکہ رحمہ جو ہے کوئی مؤنث نہیں ہے رحمان کی، تو لہذا ان کے نزدیک منصرف ہو جائے گا۔ دون سکرانہ، تو سکرانہ جو ہے فإنہ لا خلاف فی منع صرفہ، اس میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تمام بالاتفاق جو ہے یہ غیر منصرف ہیں، لوجود شرط علی المذہبین، دونوں مذہب کے مطابق ان کی شرط پائی جا رہی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فإن مؤنثہ سکرا لا سکرانۃ، کیونکہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے، لا سکرانۃ، اور سکرانۃ نہیں آتی، تو ایک شرط پائی گئی اور ایک نہیں پائی گئی، تو لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہوگا۔ ودون ندمان فإنہ لا خلاف فی صرفہ، اور ندمان کے بارے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے منصرف ہونے میں، لانتفاء شرط علی المذہبین، کیونکہ ان میں دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں، دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ لأن مؤنثہ ندمانۃ لا ندمہ، کیونکہ اس کی مؤنث آتی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی مؤنث جو ہے فعلانت کے وزن پر نہیں آنی چاہیے، اور یہاں پر آ رہی ہے تو لا ندمہ، اور ندمہ فعلا کے وزن پر، ہم نے کہا تھا کہ فعلا کے وزن پر ایک مذہب کے نزدیک جو ہے وہ مؤنث ہونی چاہیے، اور اس کی مؤنث جو ہے ندمہ کے وزن پر نہیں ہے، تو لہٰذا اس بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ منصرف ہے۔ لیکن یہ تب ہے اذا کان ندمان بمعنى ندیم، لیکن یہ تب ہے یہ بات کہ جب اذا کان ندمان، تنوین اس پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ ندمان جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، ھذا اذا کان ندمان بمعنى ندیم، لیکن یہ بات تب ہے جب ندمان جو ہے ندیم کے معنی میں ہو، یعنی دوست کے معنی میں، لیکن جب ندمان کو اما اذا کان بمعنى نادم، نادم کے معنی میں لیں گے تو پھر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پشیمان، تو پھر یہ جو ہے غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ لأن مؤنثہ ندمہ، کیونکہ ایک وجودی شرط پائی گئی کہ اس کی مؤنث جو ہے وہ ندمہ آتی ہیں،
نہ کہ ندمانتن آتی ہیں، تو ندمانتن وہ شرط کا یعنی فعلانتن کے وزن پر اس کی مؤنث نہیں ہونے چاہیے، تو وہ نہیں پائی جا رہی، لہذا اس کو غیر منصرف قرار دیا جائے گا، اور یہ سب کے نزدیک جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ وزن الفعل، مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہیں یہاں سے اسباب منصرف میں سے ایک اور سبب بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، جو کہ وزن فعل ہے۔ کون الاسم علی وزن الفعل وهو كون الاسم على وزن يعد من اوزان وزن الفعل۔ فعل سے مراد یہاں وزن پر فعل کہتے ہیں کہ اسم کا ایسے وزن پر ہونا جس کو فعل کے اوزان میں سے شمار کیا جائے۔ وهذا القدر لا یہ يكفي سببیت في منع صرف ہے، منع اور صرف، اتنی حیثیت کا ہونا کافی نہیں ہے، یہ غیر منع منصرف صرف میں میں غیر سبب منصرف بننے کے لیے میں کافی سبب بننے نہیں کے لیے ہے۔ اتنی حیثیت کا بل ہونا کافی شرط نہیں ہے، فی احد بل الامرین، شرط فی احد بلکہ الامرین، غیر منصرف میں بلکہ سبب بننے احد کے لیے الامرین احد شرط الامرین ہیں، یعنی شرط وزن فعل جو ہیں احد غیر الامرین میں منصرف سے کا پہلا سبب امر بن تو یہ سکتا ہے ہے جب کہ احد وہ الامرین وزن فعل دو کے چیزوں ساتھ میں ہی سے ایک خاص ہو، چیز اس کا میں پایا نہ جانا پایا ضروری جائے۔ ہے۔ ابتداء اسم نمبر میں ایک، نہ پایا ایک جائے۔ چیز تو یہ ہے اور اگر اسم کہ میں پایا بھی وہ جائے وزن جو تو ہے فعل فعل سے کے ساتھ نقل لغت کر عرب پایا میں جائے، جس طرح کہ خاص ہو، شمرہ جو ہے اور فعل کے یہ ساتھ فعل خاص ہونے کا ماضی مطلب معلوم یہ کا ہے صیغہ ہے کہ شمرہ یشمر تشمیر سے، جس کا وزن معنی جو ہے ہے فعل دامن میں پائے لپیٹنا۔ جائیں اسم میں نہ پائے جائیں، پھر فعل اور سے پھر جو ہے نقل اس کر کو اگر نقل اسم کر میں دیا پائے گیا، جائیں تو اس میں کوئی حرج کی ایک بات گھوڑے نہیں کا ہے، نام جس طرح رکھ کہ دیا شمرہ جو ہیں یہ جو کہ صیغہ حجاج بن فعل یوسف ماضی کا ہیں گھوڑا اور تھا تو معلوم اس کو کا شمرہ صیغہ ہے، کہہ دیا اور گیا۔ شمرہ یشمر تشمیر سے ہیں، یہ وزن اور فعل اسی کے طرح ساتھ ہی اثر جو خاص ہے، ہیں، پھر فعل اثر سے نقل یؤثر کر دیا تاثیر گیا کا مطلب اور حجاج مطلب بن ہوتا ہے یوسف کے گھوڑے کا پھسلانا۔ نام رکھ تو دیا کوئی گیا۔ ایک جگہ تھا جس میں کوئی آدمی چلتا اما تھا تو یختص پھسل فی جاتا اللغۃ تھا، تو اس کا العربیۃ نام جو ہے بالفعل، بعد میں رکھ یا دیا تو یہ گیا۔ وزن خاص کیا تو گیا یہ ہو جو لغت دونوں عرب اوزان میں ہیں، فعل کے شمرہ ساتھ، اثر، اس ایک ہی معنی میں وزن کہ ہے، لا یوجد فعل فی کا وزن الاسم پر۔ العربی ہے، تو یہ یہ وزن اسم جو ہے فعل عربی کے میں ساتھ ہی اس میں خاص ہے، عربی اسم میں اسم نہیں میں پایا جاتا نہ پائی ابتداءً۔ جائیں، تو الا بعد میں یہ منقولا نام من الفعل، رکھ مگر دیا اگر گیا۔ پائی بھی جائیں تو تو احد فعل الامرین میں سے پھر پہلا امر تو فعل یہ سے ہے۔ نقل کر پائی جائے۔ اور دوسرا امر آگے جس چل طرح کر کہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ دوسرا امر یہ شرط ہے، معلوم ہے احد الامرین میں سے دوسرا امر یہ ہے معلوم کہ کا وہ صیغہ ہے وزن فعل اور کے ساتھ تشمیر خاص سے نہ ہو، شمرہ اسم میں پائے یشمر جائیں، تشمیر سے، لیکن اس کے فإنه شروع میں نقل من هذه الصيغة حروف کیونکہ آیتین پھر میں نقل سے کر دیا کوئی گیا اس حرف کو ہو۔ صیغے سے وجعل اما علما ان لفرس، یختص پھر یہ نام رکھ فی دیا اللغۃ گیا العربیۃ فرس کا گھوڑے بالفعل کا، کہ وہ وكذلك وزن جو ہے فعل اثر، کے اور لغت اسی طرح العربیہ اثر میں بھی ہے فعل کے ساتھ ہی لموزن خاص ایک ہو، جگہ کا نام ہے، بمعنى اثر کا ایسے معنی معنی کے ہوتا ساتھ ہے قائلون صوت، لا انه لا يوجد في الاسم العربی الا منقولا من الفعل، کہ وہ وزن نہ پایا جائے اسم میں، اسم العربی میں، مگر منقول کر کے فعل سے، یعنی نقل کر کے فعل سے اسم کی طرف، اگر پھر اسم میں پائے جائیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ کشمرہ، جس طرح کشمرہ جو ہے علی صیغۃ الفعل الماضی المعلوم من التشمیر، یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، شمرہ یشمر تشمیر سے ہے، فإنه نقل من هذه الصيغة، تو پھر یہ نقل کر دیا گیا اس صیغے سے، وجعل علما لفرس، اور ایک گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، وكذلك اثر لموزن، اور اسی طرح اثر بھی ہیں، جو اثر یؤثر تاثیر کا مطلب ہوتا ہے پسلانا، تو پھر بعد میں ایک جگہ کا نام رکھ دیا گیا۔ وبذر لمائن، بذر یبذر تبذیر کا معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، یہ پھر پانی کا نام رکھ دیا گیا، اور پانی میں بھی عام طور پر فضول خرچی ہوتی ہے، اس وجہ سے پانی کا نام رکھ دیا گیا۔ وخزمہ کہتے ہیں منہ بھر کر کھانا، پھر ایک آدمی تھا وہ منہ بھر کر کھاتا تھا تو اس کو خزمہ کہہ دیا گیا۔ وحزمہ لرجل، حزمہ ایک آدمی کا نام رکھ دیا گیا۔ افعال، یہ افعال ہیں نقلت للاسمیت، جو کہ اسمیت کی طرف منقول ہیں۔ واما نحو بقما اسما لصیغ معروف، یہ بار سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ وزن فعل پہ ابتداءً فعل میں پایا جائے، فعل ہی میں پایا جائے، اسم میں نہ پایا جائیں، اور اگر اسم میں پائے بھی جائیں تو فعل سے نقل کر پائے جائیں، یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ بقما اور شلما، بقما کہتے ہیں ایک خاص قسم کے رنگ کا نام ہے، اور شلما جو ہے شام میں ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ ابتداءً ہی اسم میں پائے جاتے ہیں، فعل سے نقل کر نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو شرط لگائی تھی کہ ابتداءً فعل میں پائے جائیں پھر فعل سے نقل کر اسم میں پائے جائیں، یہ اسماء عربیہ کے لیے ہم نے شرط لگائی تھی، اور یہ جو دونوں اسم، یہ دونوں جو ہے بقما اور شلما، یہ اسماء اعجمیہ ہیں۔ واما نحو بقما اسما لصیغ معروف وهو الاندم، اور یہ خاص قسم کے رنگ کا نام ہے۔ وشلما جو ہے علمن، یہ نام ہے، عالم ہے، لموزن بشام، شام ایک جگہ کا، فهو من الاسماء العجمیہ المنقولۃ الى العربیۃ، یہ اسماء اعجمیہ میں سے ہیں جو کہ نقل کیے گئے ہیں عربی کی طرف۔ فلا يقع في ذلك الاختصاص، پس اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان اس اختصاص میں نہیں آتا۔ ومثل ضرب على البناء للمفعول،
ایسے عبارت سے مولانا جامی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ زور با جب کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تو یہ علامیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا، اور اس میں وزن فعل کی شرط احد الامرین پائی جاتی ہیں۔ یہ زور با بروزن فعلا، یہ فعل کے ساتھ مختص ہیں، پھر اس کو اسم کی طرف نقل کر کے نام رکھ دیا گیا۔ اور مثل ضرب علی البناء للمفعول ہے، یعنی ضرب جو ہے مبنی للمفعول ہے، اذا جعل علاما لشخص، یہ جب نام رکھ دیا جائے کسی شخص کا، فإنه ایضا غیر منصرفین، کیونکہ یہ بھی اسی طرح پھر غیر منصرف ہوتا ہے، للعالمیت ووزن الفعل، عالمیت اور وزن فعل کی وجہ سے۔ وإنما قیدنا بالبناء للمفعول، اس عبارت کا ایک فائدہ بیان فرما رہے مولانا جامی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ضربہ اگر معلوم کا صیغہ ہو تو پھر یہ وزن فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ وزن جو ہے فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ یہ وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہے، جس طرح کہ شجر، فرس۔ تو اس وجہ سے یہ شرط لگائی تاکہ یہ وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص ہو، اور ضربہ کا جو وزن ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم میں نہیں پایا جاتا۔ وإنما قیدنا بالبناء للمفعول، اور ہم نے مقید کیا ہے بنا للمفعول کے ساتھ، یعنی مبنی للمفعول کے ساتھ، فإنه على البناء للفاعل، کیونکہ مبنی للفاعل کا ہونا غیر مختص بالفعل، یہ غیر مختص ہے بالفعل، فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی یہ وزن پایا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى مَنْعِ صَرْفِهِ، اور نہیں کیا ہے اس کی طرف کوئی بھی، مگر اس کے غیر منصرف پڑھنے کے کوئی بھی قائل نہیں ہے، الا بعض النحات، مگر بعض نحوی حضرات جو ہیں وہ اس کے غیر منصرف کے قائل ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے شرط ہو وجود فعلا سے لے کر الا بعض النحات تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔